السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے شیخ رشید اور پی ٹی آئی کے شفقت محمود صاحب. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ بڑی مہربانی جی. ہم سوال و جواب کا سلسلہ شفقت محمود صاحب سے شروع کریں گے. نام پہلے میرا لیا ہے اور آپ سلسلہ ان سے شروع اس لیے کہ آپ میرے آنے سے پہلے اس سیٹ پہ براجمان تھے. دیکھیں جی ادھر آدھے آئے نا جی. ہاں وہی نا، مجھے لگ رہا ہے صبح سے یہی ہیں. صبح کچا پا کے بوٹیاں نو پانی دے رہے تھے. چھوٹے موٹے اینکر ہم بھی ہوتے ہیں آفتاب صاحب. مجھ میں اور آپ میں صرف ایک فرق ہے، مفلر کا. نہیں کہ اپن ڈاکو نہیں ہے پیچھے سے. شفقت صاحب، میں آپ سے ایک سنجیدہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. بظاہر بڑی مخولیہ ہے لیکن انتہائی سیریس. یہ 35 پنکچروں والی کیا بات ہے؟ کہ یہ 35 ضلع ہیں پنجاب کے، جو لاہور کے علاوہ باقی 35 ضلع ہیں. تو اگر پنچر لگائے گئے ہیں وہ سارے ضلعوں میں لگا دیے گئے ہیں. اور وہ پنچر کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ڈی سی او، آپ ڈی پی او، یہ وہ وغیرہ سارے افسر باقی ان کے کہنے پر اور لگا دیے جائے ان کے کہنے کے اوپر، تاکہ اس سے پاسبلٹی بن سکے الیکشن کو کنٹرول کرنے کی. اور وہی ہوا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 4 حلقے جو ہے ان کا ہی ریکارڈ کھول کے ان کی بایو میٹرک جو کاؤنٹنگ ہے وہ کرا لی جائے. لیکن اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ تک بھی گئے ہیں، باقی بھی گئے ہیں. حتیٰ کہ جب لاہور کے حلقے کے بارے میں ایک آرڈر ہوا اور نادرا کے جو اس وقت کے چیئرمین تھے طارق ملک صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں کروانے کے لیے تیار ہوں، تو پھر آپ نے دیکھا کہ طارق ملک صاحب کیا کیا انہوں نے. مطلب ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ وہ بیچارہ خوف کے مارے اس نے استعفیٰ دے دیا اور وہ چلا گیا. جب انہیں فارغ کیا گیا ہے ملک صاحب کو، تو آپ کی جماعت جو سب سے بڑا وکٹم نظر آ رہی ہے اس سچویشن میں، اس نے کیا کھپ ڈالی؟ نہیں، کچھ بھی کوئی احتجاج نہیں آیا؟ نہیں، ہم نے کیا. ہم نے نیشنل اسمبلی میں اٹھایا. اس کے علاوہ ہم نے پریس سٹیٹمنٹس بھی دی. لیکن شاید ہمیں اس سے زیادہ جانا چاہیے تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ تسلسل سے دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو ایک جب سے کراچی کے حلقے کھلے اور اس کے چیزیں باہر آئیں، تو اس کے بعد اب اس حکومت نے مل کے وہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی حلقہ کھلے ہی نہ. کیونکہ ایک دفعہ لاہور کا ایک حلقہ کھل گیا آفتاب جی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا الیکشن کا جو کلئی ہے نا یہ کھل جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوا ہے. سر کیا امر مانے کیا یہ کلئی کیوں نہیں کھل رہی؟ میں اپنی انٹرسٹ کے لیے کہہ رہا ہوں. میڈیا جاننا چاہتا ہے کہ آپ کو شور تو مچائیں، کیونکہ سب سے بڑے بینیفیشری بھی آپ ہی ہیں. جی ہم تو بینیفیشری کی بات نہیں ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تحریک انصاف اس کی بینیفیشری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عوام کا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس پہ اعتماد بحال ہونا چاہیے. اور اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن درست نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ کی جمہوریت کبھی پائیدار نہیں ہو سکے گی. یہ ویسے بہت بڑی حماقت کر رہی ہے حکومت. نواز لیگ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو فوری طور پر کلیئر کروائے. انٹیریئر منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں چودھری نثار کہ جی ہم تیار ہیں. ہم نے کہا جی ہم بھی تیار ہیں. اس کے بعد فلور سے ہٹ کے جب پیچھے آتے ہیں تو اس سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کم از کم عوام کو پتہ تو لگے کہ اس الیکشن میں ہوا کیا ہے. ادروائز میں آپ کو وہ کون سے 35 پینچر ہیں جو لگائے گئے، جو کون سے 35 پینچر ہیں اس کے بارے میں پتہ لگے. کیونکہ یہ ڈکشن جو ہے نا بڑی جانی پہچانی سنی سی لوری سی ڈکشن ہے. 35 پینچر وہ ڈکشن تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے سنی ہوئی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ 35 پینچر وہ سنا ہے کہ وہ جس نے اس کو ریکارڈ کیا اس نے کہا اور تو ساری گلاں سمجھ آ گیا نے پینچر کی ہوں پینچر کی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ 35 پینچر کی بات لوگ تسلیم کیوں کر رہے ہیں؟ تسلیم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ الیکشن درست نہیں ہوا. معذرت سے شفقت صاحب، دیکھیں ریگنگ تو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نواز شریف نے ریگنگ تو کی ہوگی، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں جی. دوبارہ نہیں کھلنا چاہیے. یہ اللہ اللہ کر کے ایک سیٹ جیتا ہوں یار، پھر دوبارہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو پتہ لگے کہ ہوا کیا، اور یہ 35 پینچر جو ہے نا ان لگانے کی آئندہ گنجائش نہ ہو. وہ تو پھر رہے گی گنجائش اگر اس دفعہ لگے. اگر نجم سیٹھی کے اوپر یہ الزام لگ سکتا ہے جو کہ کسٹوڈین ہے ایک طرح سے، جس کا تعلق میڈیا کے اتنے اہم ادارے سے ہے. نجم سیٹھی جس قد کی شخصیت ہے، اگر وہ چاہتا تو سینیٹر ہو کے فیڈرل کیبنٹ میں نہ بیٹھا ہوتا. جی شیخ صاحب، آپ نے کہا ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ایک ٹولہ چاہیے سر پھرے پاگلوں کا. یہ کیا سوچ کے کہا آپ؟ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی بات آج تک سوچ سمجھ کے نہیں کی. ابھی ویلنٹائنس ڈے پہ آپ کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے ہم نے. نہیں، ویلنٹائنس ڈے پہ ہی تو گپ شپ کرنے کے لیے آیا تھا یہاں. آپ نے مجھے بلایا جی آج ویلنٹائنس ڈے ہے. میں سمجھ رہا ہوں بڑا
ایکسائٹیڈ میں یہاں پر آیا ہوں, اور کیا خوبصورت وہ شعر ہے جی, وہ کھو کے رہ گیا میں تیرے بچوں میں, وہ کیا ہے جی؟ آپ خود سنائے نا. آتا ہوتا تو آپ کو کہتا میں. آیا تھا گھر سے ایک جھلک دیکھنے تیری, آیا تھا گھر سے ایک جھلک دیکھنے تیری, میں کھو کے رہ گیا تیرے بچوں کے شور میں. جی سر, میرا شفقت صاحب سے سوال تھا. سر, لیٹ اسائڈ دی ادر پروونسز, کیا آپ اپنے کے پی کے والے پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ نہیں, ابھی پہلے 6-8 مہینے میں ہم نے سٹارٹ لیا ہے. اٹ از ٹو ارلی. اب ہاں مطلب ابھی بہت کچھ کرنا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ 6 مہینے میں دیکھیں گے کہ بہت سارے کام جن کی ابتدا کی تھی اب اپنے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. اور کرپشن آلریڈی کم ہو گئی ہے, ٹرانسپیرنسی, رائٹ ٹو انفارمیشن لا جو ہمارا پاس ہوا ہے دنیا کے بہترین لاز میں ہے. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے, انشاءاللہ اپریل کے اینڈ میں یا مئی میں انتخابات ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے وزراء ان سب کا پارٹی احتساب بھی کر رہی ہے ساتھ ساتھ. پرابلم صرف یہ ہے سر ایجوکیشن بتائیے, آپ نے 30% کر دیا بجٹ ایجوکیشن کا بڑھا دیا ہے, کامن سلیبس کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایمرجنسیز جو ہیں وہ فری ہو گئی ہیں وہاں پہ. میرا شفقت صاحب تہاڈے نال سوال ہے کہ تہاڈے جڑے سپورٹر ہیں نا جی, وہ 90% جڑے نے وہ انہاں دا اردو کیوں نہیں بولتے, اس میں کیا ایسی امر مانے؟ ان کا جو رد عمل ہے نا, جو سیاسی اظہار ہے, وہ غیر اخلاقی ہے اور غیر تعمیری. غیر سیاسی ہے, یہ کیوں نہیں کہتے؟ غیر سیاسی اور غیر تعمیری. ان میں تحمل نہیں ہے, اطمینان. یہ بڑی اچھی بات ہے شفقت صاحب, یہ میں بھی کرنا چاہتا تھا, مجھے بھول گیا. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا میں جو لوگ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو شائستہ نہیں ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 90% تو کرتے ہی, مطلب کہ وہ اس میں کتنے ہیں جن کا واقعی ہمارے سے تعلق ہے, کتنے ہیں جن کا تعلق مجھے لگتا ہے وہ ان کے لوگ ہیں ہی نہیں, کیونکہ نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے اس قسم کے لوگ جو کر رہے ہیں, اس لیے. لیکن میرا خیال آہستہ آہستہ میچورٹی آ جائے گی, اور ہم جتنے بھی پبلک فگرز ہیں, آپ ہیں, ہم ہیں, سارے مل کے ہم نے سب نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو, کیونکہ آپ انونیمٹی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں تو آپ جو مرضی بات کر رہے ہیں, اور آپ اس سے اور کب تک چھپے رہیں, اور کب تک چھپے رہیں. ایک وقت آئے گا آپ کو ایکسپوز کرنا بہت آسان ہو جائے گا, تو پھر آپ کو چونکہ کام ہی نیگیٹو آتا ہے, پھر آپ کہیں گے جی مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ لوگ اپنی انونیمٹی کو کے پیچھے چھپ کے اس قسم کی جو مرضی سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی پردے کے پیچھے ہیں, جو بات کر دیں کسی نے ہمیں کون سا پکڑنا ہے. اس پہ بہت بڑا الزام آپ کی پارٹی پہ بھی لگتا ہے, اور بہت بڑا الزام لگ بھی رہا ہے, لگنے والا بھی ہے ہمارے کچھ اداروں کے اوپر, کہ وہ اپنے سایہ شفقت تلے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. ویسے آپ کو یہ پرابلم ہماری پارٹی میں نہیں نظر آئے گا. آپ کی پارٹی میں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. پارٹی کوئی نہیں ہے, نظر کیا آنا. آپ بات ہی کو ختم کرا دیتے ہیں ساری. میں اتنی خوبصورت بات کہہ رہا تھا کہ میں نے اتنا گروم کیا ہے اپنی پارٹی ورکرز کو. کیسے؟ وہ تو مجھے نہیں پتا, مگر گروم کیا ہے میں نے ان کو. گروم کرنا کس کو کہتے ہیں یار آپ کو کیا, آپ ہر بہت سمجھدار آدمی ہیں آپ. مجھے ایک بات, کتنے پیسے لیتے ہیں آپ جیو والوں سے, مجھے سچ سچ بتائیں. آپ مجھے جتنے پیسے آپ لیتے ہیں اس کا ڈبل میں آپ کو دیتا ہوں. آؤ میری پارٹی میں, آؤ میری پارٹی میں, اسسٹ کرو مجھے, اور میرے دفتر کا کرایہ بھی دو. شفقت صاحب کرایہ نہیں ہے میرے پاس. آئی ایم سفرنگ فرام فیور. اچھا وہ پیسہ کدھر گیا, وہ جو اتنا سارا پیسہ تھا. کائنڈلی گرانٹ می لیو فار 2 days. I shall be grateful to you. لیکن رات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے نصیر بھائی کا چیلنج, اور ادھر سے ہم آغاز کریں گے. پہلے چیلنجر. ہزار باتیں کہے زمانہ, میری وفا پہ یقین رکھنا. ہزار باتیں کہے زمانہ. تو تسی چھڑ دے ہو. نہیں ویسے آپ کی جس طرح کی پرسنالٹی ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ بہت سریلے ہوں گے, لیکن آپ کافی بے سرے ہیں. ہاں جی نصیر بھائی. آواز لتا منگیشکر, فلم کا نام ہے گھٹنا. جی. میں ڈگمگ ڈول گئی, چوٹ نہیں بول دی. ٹائل آ کے گانا بنتا تھا. خدا دا نام منو, تسی دانشور کو شربت بھیج دیو. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, پورے محلے ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ. جی نصیر بھائی. آواز میڈم نور جہاں, فلم کا نام ہے ہر فن مولا, موسیقار ماسٹر عبداللہ. جی.
ہم تمہیں اتنا پیار کریں گے کہ لوگ ہمیں مارن گے یاد کریں گے. 80 کے بعد کی پکچر ہے 20 سال بعد. 80 سے پہلے کی. 80 تو پہلے دا پوچھو جی بعد دے وچ تے کپڑے دا کام کرن لگ پے. اچھا وہ انہیں ایس ایم ایس آ رہے ہیں, وہ ایس ایم ایس پہ دیکھ رہے ہیں گانا. گانا پوچھا کس سے؟ جواں ہے محبت حسین ہے زمانہ. اور گا کے پوچھو نا. جواں ہے محبت شاباش. اچھا بڑے بڑے میں نے بے سرے سنے. میں نے یہ سنا ہی نہیں. میسج آیا ہے؟ اچھا میسج آیا ہے. میں بتا رہا تھا نا کہ جس انہماک سے وہ میسج پڑھ رہے تھے اور کنکھیوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے نا, ایگزامینر کی طرف بندہ دیکھتا ہے بوٹی لگاتے ہیں. جی. کچے دھاگے پل میں ٹوٹ جاتے ہیں, کچے دھاگے پل میں ٹوٹ جاتے ہیں, پیار کبھی نہ جائے, مجھ کو یقین ہے بچھڑے ہوئے ایک دن مل کے رہیں گے, کچے دھاگے پل میں ٹوٹ جاتے ہیں. یہ اسپیشل گیسٹ آئے دبئی تو. ہمارے یہ اسپیشل گیسٹ جو ہیں, میں نے انہیں دبئی شارجہ بہت دفعہ دیکھا. ہاں جی, ساری زندگی کرکٹ دے نال آتی ہے. ہاں میں جانتا ہوں انہیں. مچھا نہ چوکا روک دے. جی نصیر بھائی. آواز مہناز, فلم کا نام ہے کنگن اور ہتھ کڑی. جی زینب. پیار زندگی ہے, پیار بندگی ہے, بندگی ہے, پیار سے پیار کرو یہ عمر پیار کی ہے, پیار بینا کیا جینا یہ بھی کوئی زندگی ہے, پیار زندگی ہے. بڑا گولڈن سنگل پایا, سنیارے دی بکری لگ رہی ہے. جی. فلم کا نام ہے مقدر کا سکندر, آواز لتا, موسیقار کلیان جی, آنند جی, امیتابھ اور ریکھا. جی ماسٹر جی. آج بھی سورج ڈوب گیا ہے, آج بھی تم نہیں آئے. اچھا ماسٹر جیڑی کرسی تے بیٹھا نا بہت کھلی ہے نوما. کل بھی تم کو ڈھونڈ رہے تھے, ڈھلتی شام کے سائے, آج بھی سورج ڈوب گیا ہے. بہت خوبصورت گانا ہے ناگمنی کا. ہاں جی, وہ سپ دا رول انہوں نے کیتا ہے. بھائی دبرات دی پٹاری چ رہنے 3 مہینے. نہیں سیریسلی بتاؤ, فلم میں کام کیا تھا؟ یہ رانی دے روکے لے کے جاندہ تھا. جی نصیر بھائی. آواز میڈم نور جہاں, فلم کا نام ہے ناگمنی, موسیقار نثار بدوی. آئے آئی تے سپیٹا پھڑیاں. ہنی اس کے قابو نہیں آتا تھا, تمہیں تو کچا چبا جائے گا وہ. شیخ صاحب گائیں گے آپ؟ ہاں جی. نہیں, عوامی آدمی ہوں, لیڈر ہوں, لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں کوئی نصیحت کروں گا. ہاں اگر آپ مجھے گانے پہ لگا دیں گے تو مجھے لوگ سنجیدہ نہیں لیں گے. چلے ٹھیک ہے, مت گائیے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گاؤں گا نہیں. آپ کالے بڑے ہیں آفتاب صاحب, ایک تو 1 منٹ میں فیصلہ کرا, اچھا جی بس ختم. بندہ تامل سے کہتا ہے, لیکن اگر آپ گا دیں تو زیادہ مہربانی, پھر میں گا دیتا ہوں. اچھا, آپ نزلے اور زکام والی آواز آپ کی بڑی مدھر سی لگ رہی ہے نا, بٹوالے, اللہ کرے آپ کو بھی لگے. بری بات کرتے. آج تے دیکھو کیسا پیار محبت والا دینا. پیار محبت نہیں تو کانا کر دیا ہے جی. تسی بھی ایت کی کسی نے پھول دیتا کہ نہیں؟ میرا ایک دوست ہے جی, ویلنٹائنس ڈے پہ میں نے اس کو پھول دیا اس بار. شفیق گجر اس کا نام ہے. لسلی گجر, انہیں کو دودھ دیتا جی انہوں نے. شیخ صاحب بہ کے پیو. جی. ہمیں کوئی غم نہیں تھا, غم عاشقی سے پہلے. واہ واہ واہ. نہ تھی دشمنی کسی سے, تیری دوستی سے پہلے. ہمیں کوئی غم
نہیں تھا روٹی کھانے سے پہلے غم عاشقی سے پہلے. مہدی حسن کمال. جو آئیے تو مرن والے ہوئے تو بس کیڑے گانے گاؤں. میں کبھی نہ مسکراتا جو مجھے یہ علم ہوتا کہ ہزاروں غم ملیں گے مجھے اس خوشی سے پہلے. بہت خوب جی، بہت خوب. مہدی حسن کو بنا بنایا ٹریبیوٹ ایوری ویک یہ شخص پیش کرتا ہے. تیرا کیا قصور اس میں ماسٹر جی اٹ چک سکنا ہے تو مارے دے. ہے یہ میری بدنصیبی. تسی اپنا کام کر رہے نے ادھا ہی پونکڑا ہے. We'll take a break. Stay with us.